Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. میرے عزیزوں، رمضان المبارک کی فضیلت کے دو بڑے اسباب ہیں. ایک یہ کہ یہ ماہ صیام ہے، اس ماہ میں روزہ رکھنا سارے مسلمانوں پر فرض ہے، اور جو کوئی مریض یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، اور جو کوئی جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے تو وہ کفارے کے طور پر مسلسل 60 دن تک روزے رکھے. رمضان المبارک کی فضیلت کا دوسرا سبب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اسی مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا، یعنی انسانی زندگی کے لیے الہی دستور اور انسانی عمل کے لیے ربانی منشور اسی مہینے میں عطا کیا گیا. صرف قرآن ہی نہیں، جتنے آسمانی صحیفے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں پر اتارے ہیں، اپنے برگزیدہ رسولوں پر نازل کیے ہیں، وہ سب رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئے ہیں. قرآن کریم کے نازل ہونے کی صراحت دو اور مقامات پر کی گئی ہے. سورہ دخان میں ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین. قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے. ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے. ہم لوگوں کو اس کے ذریعے متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر بات کا، جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ اللہ کے حکم سے صادر کیا جاتا تھا، جس میں ہر معاملے کا فیصلہ اللہ کے حکم سے صادر کیا جاتا تھا. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے. تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، یہ تینوں آیتیں قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا اور تاریخ کو بیان کرتی ہیں کہ قرآن کریم رمضان کی بابرکت راتوں میں نازل ہوا، اور وہ بابرکت رات لیلۃ القدر ہے. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا، اور وہاں سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اسی رات میں نازل ہوا. چنانچہ رمضان کو قرآن کریم سے گہری مناسبت ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور
روزہ اور قرآن قیامت کے دن مومن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ کی بندگی ہے اور کلام اللہ کی تلاوت اللہ سے شرف ہم کلامی ہے۔ جو مومن اللہ کی بندگی اور اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی سفارش ضرور ہونی چاہیے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ تیری خاطر بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتا تھا، تو اسے بخش دے۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ تیری خاطر میری تلاوت میں مشغول رہتا تھا، تو اسے بخش دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوان، رمضان صرف نزول قرآن کا مہینہ نہیں بلکہ اس کی حفاظت و اشاعت کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان ہی کے مہینے میں ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کریم کا دور کرتے۔ جس سال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا، اور اسی سال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین کا مذاکرہ قرآن تراویح کی نماز میں قرآن پاک کو سننے اور سنانے کی روایت کا ذریعہ بنا، اور آج تک دنیا کی کروڑوں مساجد میں رمضان المبارک میں قرآن پاک کا سننا اور سنانا دراصل اسی سنت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، چنانچہ پچھلی آسمانی کتابوں میں تحریف و تبدیل کر دی گئی، لیکن قرآن کریم کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی خود اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں کسی کتاب کے یاد کرنے والے اتنے بڑی تعداد میں نہیں پائے جاتے جتنی بڑی تعداد میں قرآن پاک کے حفاظ پائے جاتے ہیں، اور یہ حفاظ صحت کے ساتھ زیر زبر پیش تک کی حفاظت کے ساتھ قرآن پاک کو سناتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً دوسرا حافظ اسے لقمہ دیتا ہے اور وہ نیکی سمجھ کر اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا من جانب اللہ کی جانب سے ایک انتظام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، تراویح اور تہجد میں قرآن پڑھنے اور سننے کے علاوہ خوش نصیب مسلمان کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ خود بھی رمضان میں 1 سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور یہ تو کلام الہی ہے جو جتنی مرتبہ پڑھے گا نئی لذت اور حلاوت پائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، تلاوت قرآن میں سال بھر مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدی للناس کہا ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ انسان اگر فکری اور عملی گمراہی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، دل اور دماغ کی تاریکی کو مٹانا چاہتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن کو اپنا لے۔ قرآن اس کے لیے ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، دستور بھی ہے، منزل بھی ہے اور مقصد بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ میرے عزیزوں، جس طرح ہر مشین کے ساتھ ایک گائیڈ بک کمپنی کی طرف سے دی جاتی ہے، اس سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اس مشین کو استعمال کیا جائے، کس طرح اس کو نقصان اور خرابی سے بچایا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم کائنات بنا کر انسانوں کے حوالے کر دیا، کس طرح اس سے فائدہ اٹھانا ہے، کس طرح اس کو خرابی سے بچانا ہے، کس طرح اس کو تباہی سے بچانا ہے۔ ان تمام کی ہدایت کے لیے اس نے قرآن کریم عطا کر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، قرآن کریم سے ہدایت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ
اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے سمجھ کر نہ پڑھا جاتا ہو۔ یہ صرف اللہ کی کتاب کا معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ جب ہمارے پاس کسی کا کوئی خط آتا ہے تو ہم اسے پڑھتے اور سمجھتے ہیں، جب کسی کا کوئی لو لیٹر آتا ہے تو اسے پڑھتے اور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام اسے نہ تو ہم خود سمجھتے ہیں نہ ان علماء سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی زبان کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا عوام کا کام نہیں ہے بلکہ صرف علماء کا کام ہے۔ یہ ایک وسوسہ ہے جو اللہ کی کتاب سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ علماء نے قرآن پاک کا دنیا کی ہر زندہ زبان میں ترجمہ کر دیا ہے، اور یہ ترجمہ عوام ہی کے لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر قرآن کا سمجھنا صرف علماء کا کام ہوتا تو وہ لوگ اس کا ترجمہ کیوں کرتے؟ حضرات صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ قرآن کی آیات میں غور کرتے، اس کو سمجھتے، پھر آگے بڑھتے۔ چنانچہ ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے ان لوگوں نے بیان کیا جو قرآن کریم اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، جیسے حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ جب قرآن کریم کی آیت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات پڑھ لیتے تو ان سے آگے نہ بڑھتے، یہاں تک کہ ان آیات میں علم و عمل کی تمام باتیں نہ جان لیتے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے قرآن اور عمل دونوں ایک ساتھ سیکھا ہے، اس لیے میرے عزیزو وہ ایک سورت کو یاد کرنے میں بڑا وقت صرف کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ایمان و اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، حلال و حرام کے جو احکام ہیں، عبادات، معاشرت، معیشت، حقوق و فرائض، امن و انصاف، جہاد و قتال، جنت اور جہنم کے استحقاق کی جو آیات ہیں، انسانی خیالات اور رویوں کی اصلاح کے لیے جو فرامین ہیں، اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، قرآن صرف علم کی کتاب نہیں ہے بلکہ عمل کی بھی کتاب ہے۔ مسلمان جب تک اپنی عملی زندگی اور اپنے سماج کو قرآن کی تعلیم کے مطابق نہیں ڈھالیں گے وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ قرآن میزان عمل بھی ہے اور اسی میزان کے مطابق کل قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم پر عمل کرنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اسے غیر مسلموں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ غیر مسلموں کی خیرخواہی اور بھلائی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی فلاح اور نجات کی راہ سے ان کو باخبر کیا جائے تاکہ ہدایت کا راستہ ان کے لیے کھلے اور کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکیں کہ تیری ہدایت سے آگاہ کرنے والا ہمیں کوئی نہیں تھا۔ اس لیے اگر ہم مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس کی دعوت غیر مسلموں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی قرآن ہمارا سفارشی ہوگا، ورنہ قیامت کے دن قرآن بھی ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ شکوہ فرمائیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول بھی یہ کہے گا کہ اے اللہ ہماری قوم نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، ہماری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیے۔
اپنی دل و دماغ کی روشنی اور اپنے گھر اور سماج کی روشنی بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو غیر مسلموں میں عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔